ہمیں اپنی موت کا وقت بھی نہیں پتہ ہوتا. ایمان بالآخرہ میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اینی منٹ یو کین گو، اور جب آپ گئے تو بس آپ کا تو وہ آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا. آپ ویٹ نہیں کر سکتے کہ ابھی تو یہ ہونا ہے پھر یہ ہونا ہے، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے. اسی چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی توبہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. حج عمرے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ آخری عمر پہ جا کر وہ کریں گے. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم توبہ استغفار کو، اپنی زندگی کو بدلنے کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، ایمان بالآخرہ جو ہے اس میں کیسے ہماری اصلاح کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اور تو کوئی بھی نہیں ہے جو یہاں رہ سکے. بالکل صحیح. میں نے ایک دفعہ کسی یعنی بہت کوئی لرنڈ انسان میں سے بیٹھے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے اس طرح سے بات کی کہ ڈاکٹر کنول آپ کو لگتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ہم میں سے ایک ایک کا حساب لے گا آخرت میں؟ یہ ایک سمبولک بات کی گئی ہے، ایسا ہوگا نہیں، بس ہمیں ڈرانے کے لیے بات کی گئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دنیا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں آخرت کے بغیر، مائنس دیٹ کانسیپٹ، تو وہ ایک دھوکہ بن جاتا ہے، اور ایسا طویل دھوکہ ہوتا ہے جس میں ہم گہری دلدل یا کھائی میں گرتے چلے جاتے ہیں. ایسے جملے بول دینا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اللہ تو غفور و رحیم ہے، اور ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں. تو ایمان بالآخرہ عقیدے کا ایک ایسا اسٹرانگ پلر ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. آج اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جو کہ جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور وہ الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ان کی سینئر فیکلٹی ممبرز میں سے ہیں. عقیدے پہ بہت ماشاءاللہ کمانڈ رکھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ آخرت کی بات کریں گے. اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عقیدہ آخرت جو ہے ہمیں، یعنی آپ قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور پہ ہم جب مکی دور دیکھتے ہیں اور بہت سے مقامات پہ بار بار جب جوڑا جاتا ہے تو وہاں پہ عقیدہ آخرت کو لایا گیا ہے. اس کو اتنا ایک سینٹرل جو ہے نقطہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. قرآن مجید میں بھی عقیدہ توحید کے ساتھ سب سے زیادہ جس عقیدے کی بات ہے وہ آخرت ہی ہے. یہ سینٹرل پوائنٹ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب بھیجا تو ایک مقصد دے کر بھیجا، اور یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اور آخرت جو ہے وہ اس امتحان کا نتیجے کا دن ہے. بے شک. تو ڈیفینیٹلی جب وہ دنیا میں اپنی زندگی گزار لے گا تو اسے نتیجے تک تو پہنچانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس پورے نظام کے لیے ایک پلاننگ تھی اس کا حصہ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آخرت کے ایمان اور اس کی سوچ کے بغیر کیا انسان اپنی موریلٹی پہ اور اپنے اخلاق اور کردار پہ اس طرح کام کر سکتا ہے؟ لمیٹڈ حد تک کر سکتا ہے، لیکن جب تک عقیدہ آخرت نہیں ہوگا اس کی موریلٹی جو ہے وہ ایک خاص لیول پہ نہیں پہنچ سکتی. صحیح. کیونکہ جو جواب دہی کا احساس ہے وہی اسے مورلی ساؤنڈ رکھتا ہے، ٹھیک، اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اسے یہ خیال ہی نہ ہو کہ اس نے کل جواب دینا ہے، تو وہ تو دھوکہ بھی دے گا، وہ چوری بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، کیونکہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو موت سے ان کو بہت ڈر لگتا ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کوئی محتاط رویہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کر پاتے. اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، یعنی بہت بڑے بڑے غلط کام کر رہے ہیں، کھلم کھلا کر رہے ہیں. یہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت تو ایک حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے، جبکہ جو حساب ہے کل ہونا وہ غیب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے محاسبہ نفس کی فکر نہیں ہے. تو موت سے جو ڈر ہے وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ وہ پیش آ رہی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ عمل میں بہتری آئے گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر انسان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ موت صرف اینڈ نہیں ہے. موت کو اگر ہم خالی اینڈ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب سب ختم، تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو دنیا کی زندگی چند دن کی ہے اور اس میں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اپنی آزادی سے گزار لیں. لیکن جب ہمیں ان کو یہ سمجھ آ جائے گا
کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے موت کے بعد، تو پھر اور اس کا یقین آئے گا تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کے لیے عمل بھی شروع کریں گے، اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اپنے آپ کو درست بھی کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انتقال، اس کا مطلب ہی ہے کہ ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں نا. میں نے ایک دفعہ کسی یعنی بہت کوئی لرنڈ انسان میں سے بیٹھے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے اس طرح سے بات کی کہ ڈاکٹر کنول آپ کو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ ہم میں سے ایک ایک کا حساب لے گا آخرت میں؟ یہ ایک سمبولک بات کی گئی ہے، ایسا ہوگا نہیں، بس ہمیں ڈرانے کے لیے بات کی گئی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سمبولک نہیں ہے، استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیلات بتائی ہیں. آخرت میں جو واقعات پیش آئیں گے قبر سے لے کر آگے تک، اور پھر جب آخرت کا جو دن ہے اس کی ایک پوری تفصیل ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہے، جو بالکل صحیح روایات ہیں، جس میں حشر کا میدان میں جو واقعات پیش آنے ہیں، پھر ترازو کیسے رکھا جائے گا، پھر ہمارے جو اعمال نامے ہیں وہ کیسے اور کس طریقے سے تولے جائیں گے، اور پھر جو ایون ہمارے اندر کی جو باتیں ان کا بھی ایک محاسبہ ہوگا، پھر جنت کا ذکر ہے، جہنم کی تفصیلات ہے. اگر یہ کوئی استعارہ سمبولک چیز ہوتی تو پھر ان سب تفصیلات کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اور اس سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج کے موقع پر باقاعدہ ایسے مشاہدات کرائے گئے، یعنی آپ کو وہ عین الیقین دیا گیا تاکہ آپ جا کر اپنی امت کو ان حقائق کے بارے میں اور زیادہ اسٹرانگلی بتا سکیں اور وہ اس پر یقین کریں. تو اس چیز کو یہ سمجھنا کہ یہ تو صرف ایک سمبل تھا، ڈرانے کے لیے تھا، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک سوسائٹی ہے اور بڑی فلرشنگ سوسائٹی ہے اور بہت وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن وہاں سے ہم نے ایمان بالآخرہ جو ہے نا اس کو نکال دیا ہے، تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جاتی نظر آئے گی؟ وہ بگاڑ کی طرف جائے گی، اس لیے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ایمان بالآخرہ دراصل اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو وہ سوسائٹی کتنی بھی ترقی کر لے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں بہت سے معاشرے ایسے ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ہوئی ہے، لیکن وہ ترقی بھی وہاں پر جو لوگ اچھی مورل ویلیوز کا اظہار کر رہے ہیں، اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے بھی ایک پورا اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے، تب وہ کر رہے ہیں. جہاں وہ تصور ختم ہوگا وہیں وہ ساری کمزوریاں ان سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ جرمانہ لگ رہا ہے یا آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں تو آپ اچھا کر رہے ہیں. تو اسلام لیکن ہمیں کیا بتاتا ہے، وہ جو ہمیں آخرت کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز ہوں یا نہ ہوں، آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، آپ نے اچھا ہی کرنا ہے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. تو یہ اتنی اعلیٰ موریلٹی کا ہمیں درس دیتا ہے کہ جو دنیاوی ترقیاں اور یہ سب نہیں دے سکتی. ہمیں اپنی موت کا وقت بھی نہیں پتا ہوتا. ایمان بالآخرہ میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اینی منٹ یو کین گو، اور جب آپ گئے تو بس آپ کا تو آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا. آپ ویٹ نہیں کر سکتے کہ ابھی تو یہ ہونا ہے پھر یہ ہونا ہے، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے دنیا سے. اسی چکر میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی توبہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. بہت کامنلی ہمارے گھروں میں بولا جاتا ہے 900 چوہے بھی پورے نہیں ہوئے، وہ ہو جائیں گے تو پھر ہم جا کر کچھ کام کریں گے. حج عمرے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ آخری عمر پہ جا کر وہ کریں گے. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم توبہ استغفار کو، اپنی زندگی کو بدلنے کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، ایمان بالآخرہ جو ہے اس میں کیسے ہماری اصلاح کرتا ہے؟ جی، یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک طرف شیطان ہمیں کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور ہم خود اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، موت دور ہے، ابھی نہیں، ابھی ہم اسے امیجن ہی نہیں کر رہے، حالانکہ ہمارے ارد گرد لوگ جا رہے ہیں، مگر ہم اسی میں کہ ہمارا نہیں آیا ابھی. اور اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ توبہ کو بھی ڈیلے کرتے ہیں. جب ہمارا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور پھر ساتھ عقیدہ آخرت ہوتا ہے، تو وہ عقیدہ تو ہمیں بتاتا ہی یہی ہے کہ موت تو کسی بھی وقت آ جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے نا ڈیلے، لیکن وہ ہو سکتا ہے اگلے لمحے آ جائے. اب یہ یقین جب آ جاتا ہے انسان کو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو یہی تصور دراصل اس کو توبہ پر راغب بھی کرتا ہے، وہ ڈیلے سے بھی بچتا ہے. اس کے بغیر تو پھر یہی ہے کہ وہ ڈیلے کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ کوئی انصاف چاہیے ہے، کیا وہ ایمان بالآخرہ کے بغیر انسان کو مل سکتا ہے؟ حتمی انصاف ممکن نہیں ہے ایمان بالآخرہ کے بغیر، کیونکہ مثلا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جرم کرتا ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے مثلا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے وہ اسی نوعیت کے جرم اور بھی کیے ہوئے ہوں
اور وہ کسی کے علم میں نہ آئے ہوں، یا یہ کہ ایک شخص جو مجرم نہیں ہے لیکن بظاہر دلائل اس ٹائپ کے ہیں، بظاہر گواہیاں ہیں وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک مظلوم کو سزا دی جاتی ہے اور ظالم جو ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ تو آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں، کامل علم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہاں اس بات کا چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے جرم سے بھاگ سکتا ہے یا مظلوم کو کوئی سزا دے سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حتمی انصاف جو ہے وہ تو آخرت ہی میں ہوگا۔ اچھا، میں جیسے ایتھیسٹ وغیرہ کو دیکھوں یا جو بالکل نہیں مانتے دین کو کسی حساب سے، پھر میں سوچتی ہوں کہ جب یہ کسی کو اپنے سامنے جاتا ہوا دیکھتے ہیں دنیا سے، یا یہ کہ کوئی ظلم اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک اور سسٹم موجود ہے جہاں پہ انصاف ہوگا؟ ایسے افراد جو ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں وہ اس طرح کے کانسیپٹ سے اور ایمان اور عقیدے سے دور ہو جاتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے دماغ بند کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہمیں کہتے ہیں سمم بکمن عمجن، گونگے بہرے اور اندھے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کی یہ فیکلٹیز کام نہیں کر رہی، وہ تو موجود ہیں، باقی سب چیزیں وہ دیکھ سن رہے ہیں، لیکن دین کی بات سمجھنا اور ان کانسیپٹس کو سمجھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور اس کے پیچھے ایک جو بہت بڑی ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لاجک، ان کے نزدیک صرف وہ چیز موجود ہے جو کہ ثابت ہے، جسے وہ خود اپنے حواس کے ذریعے یا کسی بھی ایسے ریسورسز جس پر ان کا ٹرسٹ ہے اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہے۔ اور چونکہ ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو ہماری ایمانیات ہے اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان بالغیب ہے اور ہم تک ان کی تعلیم آئی ہے، تو یہ کانسیپٹ چونکہ ان کا کمزور ہے اس لیے وہ اس چیز کو نہیں مان رہے ہوتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان بالآخرہ مضبوط ہو جائے تو یہ دنیا میں جو ناانصافیاں اور مظالم ہم دیکھتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ آخرت پر یقین ہی سے تو انسان اپنے آپ کو حد میں رکھتا ہے۔ اگر مثلا ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ کل اگر وہ کسی کی مثلا چوری کر رہا ہے تو کل، آج تو کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ ہے، لیکن کل وہاں اسے یہ جواب دینا ہے تو وہ اس سے رک جائے گا۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جو دیگر ہیں، قتل ہے، زنا ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی حرکت جو ہے تو اس سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا آخرت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں آخرت کی بات کر کر کے، پیاری پیاری بس باتیں کیا کریں اور ہمیں نہ بتایا کریں، تو کیا یہ جو ایک ڈر دیا جاتا ہے آخرت کے بارے میں کہ دیکھو وہاں پہ پوچھ ہوگی، وہاں بتانا پڑے گا، وہاں جواب دینا پڑے گا، یہ جواب دہی کا جو احساس دلایا جاتا ہے، کیا یہ انہیلدی طریقہ ہے؟ نہیں، یہ انہیلدی نہیں ہے بلکہ یہ ہیلدی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کو بھی ایک ڈائریکشن پر رکھنے کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، وہ مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اس دنیا میں کیسے رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو آخرت ہمیں بار بار اسی طرح رجوع کرا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو غلط ہو رہا ہے، دیکھو کل جواب کر دینا ہے، دیکھو غلط نہ کرو، اچھا کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو۔ تو اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو پھر کیسے ہم کل جواب دے سکیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کا ایمان بالآخرہ جو ہے وہ مانتا ہے آخرت کو، اس کو سارا کچھ پتہ ہے، جتنے مراحل ہیں وہ بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ جو زندگی گزار رہا ہے اس میں اس کی کوئی اس کو چھاپ یا پرچھائی نظر نہیں آتی؟ جی، ایمان کمزور ہے، آخرت پر ایمان تو ہے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایمان ایز اے عقیدہ ہے، لیکن ایز اے عمل اور جیسے اس ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، عملی کمزوری ہے، یعنی اعتقادی طور پر ایمان کا موجود ہونا لیکن عملی طور پر کمزور ہونا، یہ بھی پھر انسان کو آہستہ آہستہ مزید عملی کمزوریوں میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا گیا ہے، کیسے یاد کیا جائے؟ کیونکہ ایک تو ہم موت کو یاد نہیں رکھنا چاہتے اور جب یاد کرتے ہیں تو اتنا ڈر جاتے ہیں کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے مرنا ہے، سب سے موت کو یاد کرنا اصل میں یہ ہے کہ اس کی تیاری کرنا۔ مثلاً میں اس بات کا احساس رکھوں ہر وقت کہ مثلا آج رات اگر میں سونے لگی ہوں تو ہو سکتا ہے سونے میں میری موت واقع ہو جائے، تو آج دن کو میں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کی
کیا اس میں میرے سے کوئی زیادتی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی؟ اگر ہوئی تو میں توبہ استغفار کر کے سوؤں. صحیح. تو یہ ایک موت کی تیاری ہے. اسی طرح ہر دن ہم پھر دن کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لمحہ مجھے نہ ملے، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کام کیا صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ موت کی تیاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے آلریڈی جا رہے ہیں، ہم ان کی زندگیوں کے اوپر غور کریں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا کہ کراچی میں ایک بہت بڑی بلڈنگ میں آگ لگ گئی. بالکل. تو اتنی بڑی بلڈنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے، کیا وہ سوچ رہے تھے کہ آج ان کی موت واقع ہو جائے گی؟ نہیں، ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اسی طرح کے جو حادثات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں بھی یہ بات دیکھیں کہ کوئی معلوم نہیں، زلزلے ہیں، آفات ہیں، کوئی بھی ان کی شکل ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ہم تیار رہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبریں ہیں، قبرستان ہیں، وہاں کے بارے میں کہا کہ اس کی زیارت کے حوالے سے بات ہمیں تعلیم دی کہ وہاں جاؤ، کیونکہ وہ عبرت دلاتی ہیں اور وہ موت کو یاد کرانے کا ذریعہ، وہ آخرت کی یاد کا ذریعہ ہے. تو انسان اگر جب وہاں جاتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اسے اپنی یاد بھی آتی ہے کہ مجھے بھی کل یہاں آنا ہے. اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق رکھا گیا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے میں جائے جائے، یا یہ کہ غسل میت کی بھی کتنی اہمیت جو ہے نا دی گئی. اچھا، کچھ کیس سٹڈیز دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ایتھیکل قسم کا ایتھیسٹ ہے، لیکن وہ آخرت کو بالکل ریجیکٹ کر رہا ہے. کوئی کالج میں بیٹھے ہوئے فرینڈز اور وہ یہ بات کریں تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک ایسا بچہ جو کہ ایمان بالآخرہ کو جانتا ہے، وہ اس سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ جو ایمان بالآخرت کو جانتا ہے وہ اسے یہی بتائے گا کہ دیکھو، یہ جتنا بھی آپ ایک اتنے اچھے انسان ہو، دنیا میں سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنا معاملہ آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کی سب تعریف کرتے ہیں اس وجہ سے، لیکن کیا اس دنیا کی زندگی کے بعد جو حقائق ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ کل کیا ہوگا؟ یہ اتنا جو آپ یہاں موریلٹی دکھا رہے ہو، اس موریلٹی کے کل آپ کو کیا نتائج ملیں گے؟ تو ایسے کر کے اس سے بات کی جا سکتی ہے. پھر اسے مزید یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، مثلا اس کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرا کر کہ کوئی تو ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پیرنٹس کو کس نے پیدا کیا، اس کے بعد آگے کل اللہ تمہیں اگر اولاد دے گا تو وہ کسی کی تو تخلیق ہے، تو وہ خالق موجود ہے. اور پھر اس پوری کائنات کا جو مالک ہے اسی نے اس کا نظام بھی بنایا، اور اس نظام کے اندر ہی اس نے ایک آخرت کا نظام بھی بنایا ہے جو لنک ہے اس کے ساتھ. تو اس طرح مختلف دلائل سے بات کی جا سکتی ہے. ایک بیوی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے نا وہ آخرت کے معاملات کو نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ دنیا میں رشوت لیتا نظر آ رہا ہے اور غلط کام کرتا نظر آ رہا ہے، اور بہت پریشان رہتی ہے. وہ اپنے شوہر کو سمجھانا چاہتی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہمیں پھر وہاں پہ جواب دینا پڑے گا. وہ کس طرح اس سے بات کر سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اسے محبت اور حکمت کے ساتھ اس طرف لے کر آئے کہ جو مال ہے، یہ کسی کا مال ہمیں لینا، ناحق لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ ہی نے یہ پابندی ہمارے اوپر لگائی ہے. اب اگر ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور کسی کا مال کسی بھی ناحق طریقے کے ساتھ لیتے ہیں تو کل ظاہر بات ہے جو ہماری چیز نہیں تھی تو ہمیں سوال تو کیا جائے گا. اور پھر مزید اس کو مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں گھر کے، مثلا آپ کا یہ گھر ہے، کوئی آ کر اس کے اوپر قبضہ کر لے، آپ کے مال کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر لے، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ جسٹیفائی ہوگا؟ جب ایک انسان نہیں اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتا تو پھر اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ینگسٹرز ہوتے ہیں، ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی جائے نا، والدین بھی کئی دفعہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس میں دینی معاملات اور باقی دنیاوی معاملات بھی بتائیں، لیکن بچے نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں پلیز آپ اپنے مرنے کی بات نہ کریں یا مجھ سے مرنے کی کوئی بات نہ کی جائے. تو کیسے یوتھ کو بھی جب آپ جوان ہیں اور اپنی پیک پہ ہیں ان کو ایمان بالآخرہ کا احساس دلایا جائے؟ جی، یہ قدرتی سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا موت کی خبر سے افسردہ ہوتا ہے، اور فطرتاً اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے والدین یا اس کی اولاد کے بارے میں ایسی بات ہو. اور یہ کوئی ایسا ہمیں انکریج بھی نہیں کیا گیا کہ ہم یہ اس طرح کر کے بات کریں. ہاں، اس کے علاوہ لیکن آخرت کا جو ایک مجموعی کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو دینا کہ ہر ایک نے جانا ہے دنیا سے،
بالکل جو آیا وہ جائے گا، اور یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، تو پھر ہم نے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، ہمارے ارد گرد دوست احباب ہمارے جو انہوں نے بھی جانا ہے، کسی نے جلدی کسی نے بعد میں. بالکل. اس کے لیے میں ہمیشہ جب کسی کو بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اور تو کوئی بھی نہیں ہے جو یہاں رہ سکے. بالکل صحیح. اور جو محبت ان کے ساتھ صحابہ کو تھی، اور جو ان کے جسچرز بھی سامنے آئے، اور ہمیں بھی ہے الحمدللہ، ہم بھی اپنے دل کے اندر ان کے لیے خاص فیلنگز محسوس کرتے ہیں. اور آج بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. تو یہ وہ قدرتی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت تو یہی ہے کہ انک میت و انہم میتون، کہ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، یہ قرآن نے کہا. تو اسی طرح مختلف آیات کے ذریعے سے ہم یہ تصور واضح کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. تو ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان بالآخرہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں پھر نفس کا غلام بننے سے روک دیتا ہے. ایک شارٹ ٹرم قسم کی ٹیمپریری زندگی نہیں ہم نے گزارنی، ہم نے دور تک دیکھنا ہے اور دور رس نتائج کے پیچھے جانا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.